کل جو ہمارا موضوع تھا وہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئیں گے۔ ان 3 کاموں میں ایک اہم کام یہ بھی تھا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد آپ کے حق میں دعائیں کرے، تو اس اولاد کی تربیت ایسی کریں تاکہ وہ اولاد آپ کے حق میں دعائیں کریں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم کل آپ کے سامنے رکھے تھے، اسی کا سلسلہ آج انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ تو تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ انسان اولاد کی تربیت کے لیے اپنے رشتے سے شروعات کرے۔ اچھا رشتہ، بہترین رشتہ کا انتخاب کرنا اپنی اولاد کی تربیت کا بہترین ضامن ہے۔ اور دوسری جانب دعاؤں کا اہتمام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی دعائیں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں دعاؤں کی باری آتی ہے وہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے موجودہ بچوں کے لیے دعائیں کی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ جب کبھی اللہ آپ کو انعام سے نوازتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کے بارے میں کیا ہے؟ اور جو شخص جتنا نیک ہوگا دعا مانگنے میں اسی قدر اس کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو بھی۔ ہمیشہ آپ اپنی ذریت کا خیال رکھتے، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے جب مکہ میں اپنے بیوی بچوں کو بسایا تو کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کئی نسلوں کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کو۔ ان کو نہیں معلوم کہ کب نبی بھیجے جائیں گے، کب رسول بھیجے جائیں گے، لیکن یہ دعا ان کی رنگ لاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تزکیہ کرنے کے لیے، قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کی باتیں ان کو سکھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیوں ذریت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، آنے والی نسلوں کا؟ جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی تو ان کے بچے جمع ہو گئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تم جانتے ہوگے، تم گواہ رہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی موت آئی تو بچے ان کے پاس آئے، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے سوال کیا کیا؟ کہا قال ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ کیا کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے میں طریقہ کار رہتا تھا کہ وہ بچوں کی تربیت کے لیے اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ اسی لیے بچوں نے جب جواب دیا تو صرف کس کا جواب دیا؟ یعقوب علیہ السلام کا جواب دیا نہیں، بلکہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ تو خاندان کو اپنے رشتوں سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اپنے خاندان سے جوڑنا تربیت کا ایک اہم جز ہے۔ آج ہم سے پوچھا جائے آپ کے کتنے دادا کا نام آپ کو یاد ہے، تو بہت کم لوگ ہمارے ایسے ہوں گے جو 5-6 سال کو جانتے ہیں۔ گویا کہ ہماری نسل کی 3 سیٹیں ہیں، ایک جگہ ہے جہاں پہ 3 ہی سیٹیں موجود ہیں، جس میں دادا ہوتا ہو، والد ہوتے ہو اور بیٹا ہوتا ہو۔ جیسے ہی والد کی بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے پردادا کا اس میں سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر 3 ہی لوگ باقی رہتے ہیں۔ گویا کہ ایسا سلسلہ ہمارے پاس چل رہا ہے۔
یعنی ہر بیٹے پر یہ ضروری ہے کہ اپنے باپ کو یاد رکھے اور اپنے بچے کو یاد رکھے, اور بچہ اپنے باپ کو اور اپنے دادا کو ہی یاد رکھے, اس کے آگے یاد رکھنے کی اس کو ضرورت پیش نہ آئے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ایسے لوگ تھے, آپ کی نسل کے کتنے ایسے لوگ تھے جو محفوظ ہو گئے. اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی صحابہ ہیں, قریش کے صحابہ, کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کے خاندان میں نسل میں ملتے ہیں. کیسے ممکن ہوا یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسی وقت ممکن ہوا جب انہوں نے اپنے باپ دادا کے نام کو محفوظ رکھا. آپ دیکھیں عشر مبشرہ میں سے سب سے قریب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ محمد بن عبداللہ بن ابو طالب بن عبد المطلب, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. تو وہی نسب کس کا ہے؟ حضرت علی کا ہے, علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. اب اس کے بعد عشر مبشرہ میں سے کون آپ کے قریب ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. کیسے؟ اسی نسل کی وجہ سے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. اور عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ یہ کہاں ملتے ہیں؟ جا کر عبد مناف میں ملتے ہیں. تو اس طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں حضرت علی کے بعد آپ کا مرتبہ ہے نسل کے اعتبار سے. پھر حضرت زبیر آتے ہیں, پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص آتے ہیں, اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید, اور آخر میں آتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح. تو یہ ترتیب کس کی ہے؟ نسل کے اعتبار سے ترتیب ہے. مطلب جتنے بھی قریش کے صحابہ تھے وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں جا کر ملتے تھے. تو نسلوں کی حفاظت ایک اولاد کی تربیت کا ایک بڑا جز ہے. اسی لیے کوشش کریں جو بزرگ حضرات ہیں اپنے آبا اجداد کے بارے میں, اپنے باپ دادا کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچے کے بچوں کو بتائیں. یہ ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ ہمارے دین کی, ہمارے نسل کی حفاظت ہو سکے. اولاد کی تربیت میں جہاں ذریت کا خیال رکھا گیا ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ آج کا دور فتنوں کا دور ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کریں تو کوئی بعید نہیں کہ آنے والی نسلیں ہماری اولاد کی بگڑ جائیں گی اور ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. ایک زندہ مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. عبدالحق خیرآبادی یا فضل حق خیرآبادی 19ویں صدی کے 18ویں صدی کے بہت بڑے عالم دین تھے. علامہ فضل حق خیرآبادی ایک حنفی عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. ان کے بعد ان کے فرزند آئے عبدالحق خیرآبادی, دوسری نسل. تیسری نسل آئی مستر خیرآبادی کی, چوتھی نسل آئی جانثار اختر کی, پانچویں نسل آئی جاوید اختر کی, اور چھٹی نسل آئی فرحان اختر کی. جو لوگ جاوید اختر اور فرحان اختر کو جانتے ہیں ذرا غور کریں کہ ان کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے. اگر صرف 3-4 نسلوں پہلے چلے جائیں تو ایک عالم کا گھرانہ ہے. آج بھی ان کے جد امجد کا مدرسہ خیرآباد میں چل رہا ہے, لیکن نسلیں کہاں پر ہیں؟ یہ نہ صرف دین سے دور ہو گئے بلکہ کفر و الحاد تک وہ پہنچ چکی ہے. آپ کے سامنے زندہ مثال ہے, ایسی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں. ہم نہیں چاہیں گے یہ مثالیں ہمارے خاندان میں دہرائی جائے, ہماری نسلوں میں دہرائی جائیں, کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم کا ایندھن بنے اور ہم بس دیکھتے رہ جائیں. اسی لیے جب اولاد کی تربیت کریں تو ان کے لیے دعائیں کریں, اور قیامت تک آنے والی جو بھی نسل ہماری اولاد سے آئے ان کے لیے ہم دعائیں کریں اللہ انہیں مشرک نہ بنا, اللہ انہیں جنتی بنا. یہی دعا ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے. اولاد سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی آخری نسل تک کی تھی. خیر, جب اولاد کی تربیت کریں تو اس بات کا خیال رکھیں. اور اولاد کی تربیت کا تیسرا اور اہم جز یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. اسی لیے یہ ماں باپ اپنے کردار کو سمجھیں, اپنے تربیت کی ذمہ داری کو سمجھیں, اور تربیت کے جو اصول ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں میرا ایک کوٹ ہے, اس کو آپ سنیں. Don't spoil your child being Hitler father and advocate mother.
اپنے بچوں کو ہٹلر نما فادر بن کر اور ہمیشہ ساتھ دینے والی ماں بن کر آپ برباد مت کرو. کیوں؟ آپ دیکھیں ہماری ہر گھر کی حالت ہے, اگر وہاں پہ باپ سخت مزاج کا ہو تو بچے اس سے نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملاتے, اس سے نظر نہیں چراتے, نظر نہیں ملاتے, ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوگا کہ والد کھانے پر ان کا انتظار کرے لیکن بچے غائب رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں باپ ان کو پوچھ نہ لے کہ تم نے آج کیا کیا, آج کیا پڑھائی کی, آج تم نے کیا کیا. یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے دور رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, باپ شفقت بھرا ہونا چاہیے, باپ کا تعلق دوستانہ رویہ ہونا چاہیے. ہاں, کچھ ڈر خوف باپ کا ہونا چاہیے جہاں پہ بچے سدھر جائیں, لیکن باپ اگر بچوں کو ہر بارے میں ٹوکے گا, ہر چھوٹی بڑی بات میں ٹوکے گا, تو بچے باپ سے متنفر ہو جائیں گے, کیونکہ شریعت کا اصول ہے. ایک صحابی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حسن کو بوسہ دیا, تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اتنے بچے ہیں, میں کبھی بوسہ نہیں دیتا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ محبت ہے, رحمت جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی ہے. وہیں پہ جو ذمہ دار ہے, جو نگران ہے, وہ کون ہے؟ ماں ہے. کیونکہ باپ بہت کم وقت گھر میں گزارتا ہے, زیادہ تر حصہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلا مدرسہ کس کو کہا گیا ہے؟ باپ کی گود کو یا ماں کی گود کو؟ ماں کی گود کو کہا گیا ہے. اور ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی رکھی ہے, اگر بچوں پر بڑا سخت بھی وہ ہو جائے تو آن کی آن میں وہ نرم پڑ جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو, اگر ماں چھوٹے بچوں کو ڈانٹ دیتی ہے, ان کو مار بھی دیتی ہے اگر, تو بچے پلٹ کر ماں کے پاس چلے جاتے ہیں, ماں سے لپٹ جاتے ہیں. لیکن باپ ان کو ڈرا دے تو باپ سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں. اسی لیے باپ ہم ہٹلر نما نہ بنے, بلکہ نگران کی ذمہ داری ہم والدہ پر چھوڑیں, اور ہمارا ایک ڈر ان پر رہے جمع ہوا. اگر ہر بات میں آپ ٹوکیں گے تو آپ کا ڈر بچوں سے ختم ہو جائے گا. ایک اندھے کا خوف بچوں میں آپ کے دل میں ہونا, بچوں کے دل میں آپ کا ہونا چاہیے. لیکن ہر چھوٹی بڑی بات پر آپ بچوں کو ڈانٹنے لگیں گے تو آپ کا خوف بچوں کے دل سے نکل جائے گا. اسی لیے ڈرانے کا کام, نگرانی کا کام, تربیت دینے کا کام کس کا ہونا چاہیے؟ ماں کا ہونا چاہیے. اور باپ بچوں پر نگران ہوگا, ماں پر نگران ہوگا. لیکن ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے. کیوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس نے لا کر دیا؟ ان کے باپ نے دیا یا ان کی والدہ نے دیا؟ ان کی والدہ نے دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انس بن مالک کو بہت تاخیر ہو گئی اپنے وقت پر پہنچنے سے, تو والدہ نے پوچھا کیا وجہ تھی کہ آج تاخیر ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام دیا تھا, اس کام کے کرنے میں مجھے تاخیر ہو گئی. تو ماں نے پوچھا ام سلیم نے رضی اللہ عنہا کہ کیا کام تھا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ہے. تو دیکھیں ماں کی تربیت بچے کی کیسی کر رہے ہیں. اگر یہ اللہ کے رسول کا راز ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو راز ہی رکھو. کون تربیت کر رہے ہیں؟ والدہ تربیت کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں ہمارے جتنے بڑے بھی ائمہ ہوں, جتنے بڑے بھی, آپ زیادہ تر ان کو کیا دیکھتے ہو؟ ان کی ماں کی پرورش, ان کی ماں کی تربیت. کیونکہ باپ کا مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ تجارت کی غرض سے, جہاد کی غرض سے, کسی اور مسئلوں میں اکثر گھروں سے دور ہوا کرتے تھے. تو نگران کون ہوتے؟ والدین میں سے والدہ ہوتی. تو والدہ کا کردار بہت اہم کردار ہے. لیکن میرے بھائیوں, اگر والدہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہو جائیں تو بچے بگڑ جائیں گے, اور والد بچوں کے لیے بہت سخت ہو جائیں گے تو بچے بگڑ جائیں گے. تو اسی لیے آپ کو ذمہ داری نبھانی ہوگی کہ والدہ وہاں پر سخت رہے اور والد نرم رہے. کیونکہ والد کی جو مار ہوگی, بڑی مار ہوگی, اس کی مثال کیسی ہوگی؟ 100 سونار کی, 1 لوہار کی. اگر باپ 1 مار دے تو ماں کے 100 مارنے کے برابر ہو جائے گا. اسی لیے باپ بچوں پر ظالم نہ بنے, باپ بچوں کے لیے دعائیں کرے, اور باپ ہمیشہ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرے. اور بچوں پر نگران کون ہو؟ والدہ نگران ہو. کیونکہ والدہ کی گھر میں موجودگی کے سبب بچے عام طور پر والدہ کے سامنے ہوتے ہیں, اور والدہ کی تربیت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ہمارے زمانے میں دیکھیں, آج جہاد وغیرہ کا تو معاملہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں جو دور دراز مقامات پہ کام کرنے والے والد ہیں, جو سعودی میں یا گلف میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں, تو بچوں باپ سے کتنے دور رہیں گے؟ اگر باپ وہاں رہ کر بھی بچوں کو ڈرانے لگے تو بتائیے باپ سے بچوں میں کچھ محبت باقی رہے گی؟
باپ تو صرف بچے تو انتظار کریں گے کہ باپ کب چلا جائے گا, ایسا ہوگا. اسی لیے نگرانی کس کی ہو؟ والدہ کی نگرانی ہو, اور شفقت کس کی ہو؟ باپ کی شفقت ہو. کیونکہ باپ کی جو شفقت ہوگی وہ ماں کی شفقت سے بہت کم ہوگی. اگرچہ کہ ماں کا غصہ دکھے گا, ماں کی تربیت میں بہت سختی دکھے گی, لیکن ماں کی جو محبت ہے, وہ الفت ہے, باپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ماں کوشش کرے کہ بچوں پر نگران بنے. اگر اپنے ممتا کے جذبات میں بہہ جائے گی تو بچے بگڑ جائیں گے, اور باپ اپنے کردار کے شفقت سے نکل کر بچوں پہ نگران بن جائے گا تو بچے بگڑ جائیں گے. تو اسی لیے کوشش کریں, ماں باپ بچوں کی ذمہ داری تربیت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں, اور ہر چیز اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں. میرے بھائیوں, اکثر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے والدین کا, ہر چھوٹی بڑی بات بچوں کے سامنے کرتے ہیں. خاص طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ عورتیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو رکھتی ہیں. کوئی بھی مسئلے میں بات کر رہی ہوں, کسی کی شکایت کر رہی ہوں, کسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں, تو بچے ارد گرد ہوتے ہیں. کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچے اپنی باتوں کو سن کر کس طرح سے وہ تربیت پاتے ہیں. اسی لیے کیا حکم دیا گیا اسلام میں کہ بچوں کو الگ سلایا کرو, بچوں کو الگ رکھا کرو. کیا حکم دیا گیا ہے کہ بچے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں. اگر جس کے پاس یہ حالات ممکن نہ ہو پھر بھی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو آپ دور رکھیں. اس معاملے میں سوتے وقت میں جو نجی گفتگو ماں باپ کے درمیان ہوتی ہے, چاہے وہ لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہو, چاہے وہ اختلافات کا معاملہ ہو, کسی بھی طرح کا معاملہ ہو, ایک شوہر بیوی کے درمیان جس طرح کی زندگی گزرتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی بچوں کے لیے ایک آئینہ بن جائے. کیونکہ آپ تو وہ جھگڑے کو بھول کر محبت بھری چیزوں میں چلے جائیں گے, لیکن بچے, ان کے دل میں وہی جذبات یاد رہیں گے جو آپ دونوں نے ان کے سامنے لڑائی کی تھی, آپ دونوں نے ان کے سامنے جھگڑا کیا تھا, ایک دوسرے پر باتیں کسی تھی. تو بچوں کا یہ ذہن بنے گا. تو کوشش کریں کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں. اگر آپ بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں گے تو یہی بچے آپ کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کریں گے. اور چوتھی اور آخری اہم چیز ان کی تعلیم. میں چاہتا ہوں بچوں کے لیے کہ آپ سب سے پہلے حفظ سے ان کی شروعات کریں. میرے بھائیوں, کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کا انتقال بھی ہو جائے تو ان کے بچے اس قابل نہیں کہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھا سکیں. کتنی بے بسی کی بات ہے. ہم دنیا کی ہر تعلیم تو ان کو دینا چاہتے ہیں, لیکن دینی تعلیم کے اعتبار سے اتنا بھی قابل نہیں بنا سکتے کہ جب ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ سکیں. تو کس طرح کی تربیت ہم نے کر رکھی ہے. میرے بھائیوں, ایک زمانہ ہوتا تھا جب ماں سوتے ہوئے اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھایا کرتی تھی, دعائیں یاد دلایا کرتی تھی, سورتیں یاد دلایا کرتی تھی. آج وہ دن ہے ہمارے پاس؟ کہاں گئی وہ راتیں, کہاں گئی وہ ماں کی محبت, کہاں گئی ماں کا درس دینا. اکثر بڑے علماء کو آپ دیکھیں, ان کی ابتدائی تعلیم گھروں میں ہوتی تھی, ان کی ابتدائی تعلیم ان کے ماں باپ سے ہوتی تھی. لیکن آج ہم اسکولوں کے حوالے کر کر اپنے آپ کو اس تربیت کی ذمہ داری سے ہم نے اپنے آپ کو بری کر لیا. اللہ کے لیے آپ پوچھے جائیں گے, آپ والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بچوں کو دین کتنا سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن سلمہ کو, کون ہے عمرو بن سلمہ؟ ابو سلمہ, یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں. جب وہ کھانا لایا گیا تو یہاں وہاں سے کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحت کی؟ یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لو, کل بھی یمینک, اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اور کل مما یلیک, اور جو تمہارے قریب ہے اس سے کھاؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے خالہ کے گھر سونے کے لیے آئے, کون تھی آپ کی خالہ؟ میمونہ بنت حارث, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی. تو آپ نے رات کے وقت میں جب حضرت ابن عباس نے آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا تو آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم علمہ التاویل وفقیہ فی الدین, اے اللہ انہیں دین کا علم عطا کر, انہیں دین کی سمجھداری عطا کر. تو بچوں کو آپ شروعات سے ہی دین کی تعلیم دیں, شروعات سے ہی توحید کا سبق دیں, توحید کا درس دیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو معاملے میں جتنی تعلیم ہم دیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے شاید نہیں سمجھ رہے ہیں. بچے یقیناً نہیں سمجھتے, لیکن بچوں کی پرورش کا اصول یہ ہے کہ بچوں کو شروعات میں دے دیا جائے, ان سے سوال نہ کیا جائے. اگر آپ 100 باتیں بتائیں تو صرف ایک بات کا سوال کریں. کیوں؟ کیونکہ بچے بچپن میں سمجھداری کے ساتھ جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے, لیکن جو علم ان کو دل میں ڈال دیا جائے وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے, اور جب بڑے ہوں گے تب ساری باتیں ان کو یاد آئے گی. ایک چھوٹی مثال دے کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. آپ حفاظ کو لے لیجیے, جو حافظ بچپن میں حفظ کرتے ہیں کیا کبھی زندگی میں بھول پائیں گے؟
شاید بچوں کو یاد نہ ہو بچپن میں حفظ کرتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ان کی تربیت اس طرح سے ہوتی، جب ان کی تعلیم اس طرح سے ہوتی ہے تو زندگی بھر کے لیے ان کو کام آتی ہے. تو بچوں کو دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، عقیدے کی باتیں سمجھانے کے لیے آپ یہ نہ سوچیں بچوں پر بوجھ پڑے گا، نہیں. اللہ کی توفیق ہوئی تو بچوں کو ذہن میں بہت اچھی طرح سے اثر ہوگا، گویا کہ آپ ایک بیج لگا رہے ہیں بچوں کے دماغ میں، آگے چل کے وہ پھلدار درخت بنے گا. اسی لیے بچوں کی تربیت میں دینی تعلیم کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ یا دوسری کوئی پروفیشنل چیز بناؤ، یقیناً آپ بناؤ، لیکن جو دین کے 3 بنیادی اصول ہیں جن کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں تو کم سے کم معلوم کر دو. کون سا؟ من ربک ما دینک ومن نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 باتیں جب بتا دیں گے بچوں کو ذہنی طور پر اچھا علم ہوگا تو پھر جہاں کہیں بھی وہ رہیں گے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. جو آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، آپ کے لیے ہر طرح کا کام کریں گے تاکہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچا لے. آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے حق میں ہماری تربیت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں ہم نے اپنے ماں باپ کے معاملے میں کبھی خطا کی ہو، کبھی نافرمانی کی ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہم بھی ہمارے والدین کے بچے ہیں، اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا دے اپنے والدین کے لیے، اور ہمارے بچوں کو بھی فرما بردار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں شرک کو محفوظ فرما دے، شرک سے محفوظ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں سے ایسے لوگوں کو نکال جو تیرے دین کی عبادت کرنے والے، تیرے دین پر چلنے والے، تیرے دین کو پھیلانے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں بہتر لوگ ہماری نسل سے نکال میرے مولا. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.